تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسول الکریم۔ اللہ رب العالمین نے پہلے نکاح کے اندر جڑ کر انسانیت کو جینے کا ایک طریقہ بتلایا، اب تجارتی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اور خاندانی اعتبار سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا سلیقہ سمجھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، تم آپسی ایک دوسرے کے مالوں کو حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ ہاں، آپس میں تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بیوپار کر رہے ہیں، تو اس کے اندر جو نفع ہے اس میں آپ ایک دوسرے کی رضامندی سے مال خرچ کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو مقتول ہونے کے کٹگرے میں کھڑا نہ کر دو، اپنے آپ کے قاتل نہ بنو۔ کیسے قاتل بنیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بڑا ہی مہربان ہے، اپنے آپ کو قتل کیسے کریں گے جب دوسرے کا مال ناحق کھاؤ گے یا دوسرے کو قتل کرو گے؟ تو لامحالہ ضروری ہے کہ تمہیں اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے، پھر چھپتے پھرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے دو اسباب بیان کیے، ایک دوسروں کا مال ہڑپ کر جانا، وہ بھی آدمی ڈرتے ہوئے گھومتا ہے، اور وہ آدمی جو دوسروں کو ناحق قتل کر دے وہ بھی چھپتے ہوئے گھومتا ہے، کبھی بھی اس کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہیں۔ اور دوسرا یہ اتنے قرضے اور اتنے دوسروں کے مال ہڑپ کر جانا، حرام طریقے سے اتنا حرام میں اتنے غافل ہو کے چلے جانا کہ آدمی پھر مجبور ہو جائے، اتنا سود چڑھ گیا، اتنا قرض چڑھ گیا، خواہشات کے اندر ڈوبتے ڈوبتے اتنا چلا گیا کہ آدمی اپنی ہی جان لینے پہ تل جائے، یعنی خودکشی کرنے پہ آ جائے۔ دونوں باتوں کے احتمالات اس آیت کریمہ میں مفسرین نے لکھے ہیں۔ اس لیے حرام مال کھانے سے بھی بچیے، سود سے بھی بچیے، اور بنا اجازت کے دوسروں کی اموال کو خرچ کرنے سے بھی بچیے، اور کسی کو ناحق قتل کرنے سے، تکلیف دینے سے بھی بچیے، کیونکہ پھر اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، منہ چھپا کے نہیں، جان چھپا کے گھومنا پڑتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور جو ایسا زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، حد سے بڑھتے ہوئے ایسا کرے گا نا، تو ہم اسے دھیرے دھیرے آگ تک، جہنم کی آگ تک پہنچا دیں گے۔ اور یہ ہمارے لیے اللہ کہتے ہیں، اللہ پر یہ چیزیں آسان ہیں، اسے کوئی روکنے والا نہیں، وہ عزیز ہے، بڑا ہی قدرت والا ہے، بڑا ہی زبردست ہے۔ اور اگر ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہو تو ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہے، بہت بڑا فائدہ اللہ جل شانہ کی طرف سے۔ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اگر تم بڑے بڑے گناہ کبائر سے بچتے رہو گے، اپنے آپ کو بچاتے رہو گے، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے، اور تمہیں عزت و احترام کی جگہ میں داخل کر دیں گے، یعنی جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت پاؤ گے۔ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیجیے، اللہ جل شانہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کرے گا، اس کے اسباب کی توفیق دے گا جس سے چھوٹے گناہ معاف ہوں، جیسے وضو، صدقہ، سلام، نماز، تلاوت، بھلی بات کا حکم کرنا، بہت سارے روزانہ کے ایسے نیک کام ہیں
جس سے چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے مومن کے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کبائر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔